انسان سے عقل ہٹا دو تو وہ جانور سے زیادہ بدتمیز بدنما نظر آتا ہے۔ انسان جس چیز کو ہم عقل کہتے ہیں وہ عقل وہ نہیں جو ہماری سوچ کے مطابق کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلانا بڑا بہترین گفتگو کرنے والا ہے۔ عقل سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے سامنے نقل کر کے پیش کر چکے ہیں، اس کتاب کو، اس نقل کو عقل کے ترازو میں بہترین تول کر اپنے جسم پر نافذ کر دے۔ یہ ہے عقل کا تقاضا۔ فرشتے مکلف نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو اس چیز سے ہٹا دیا کہ وہ خواہشات کے تابع ہو۔ نہ ان کے بچے ہیں، نہ ان کی اولاد ہے، اور نہ ان کے ماں باپ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اللہ نے گویا انسان کے اندر خواہش رکھ لی جو جانور کے اندر بھی ہے، کیونکہ ہر انسان حیوان ہے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان حیوان ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان حیوان ہے، لیکن ہر حیوان انسان نہیں۔ تو اگر یہ دیکھ لے کہ اس کے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے تو یہ تو حیوانوں کے اندر ہے، لہذا انسان کیا ہو گیا؟ حیوان ہو گیا۔ اور اگر یہ دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے قریب کر لیا ہے، اس کو مکلف بنا کر اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے، تو بالکل بات سامنے آ جائے گی کہ جو فرشتہ نہیں ہو کر بھی اللہ کے تابع ہے، جو فرشتہ نہیں ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا کہا؟ فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ ٹھیک ہے، تو فرشتہ تو نہیں ہے، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، تو اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی اس انسان کے لیے؟ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں، ہماری سوچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے تک نہیں پہنچ سکتی ہے کہ وہ کتنے حسین ہوں گے۔ ہمارا تصور یہ نہیں کیا جا سکتا، ہم نہیں تصور کر سکتے کہ نبی علیہ السلام بولتے کس طرح خوبصورت ہوں گے۔ ہمارے کان اس سماعت کو سننے کے لیے ترس رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے۔ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھ سکیں۔ جس ذات کو اللہ نے وہ آنکھیں عطا فرمائی جو اللہ کا دیدار کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی چاہتا ہے کہ جو اس کے محبوب کا دیدار کرے وہ آنکھیں بھی ایسی لے کے آئے۔ آنکھیں تو پھر وہ ہونی چاہیے۔ ان سب کے باوجود کہ اپنے نبی کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن آج آپ تصور کر لیں ہمارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ ہم آج بھی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری بھی چاہت ہے کہ ہم اپنے نبی کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ایک اور تحفہ بھیج دیا جو اس سے زیادہ انمول ہے۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو میرے بھائی نہیں، تم میرے صحابہ، میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی وہ ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھ پر ایمان لے کے آئے۔
یہ امت اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے اس امتی کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں، تمنا کا اظہار کیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا ابھی ہمیں نبی علیہ السلام دیکھیں گے کہاں پر؟ تو آپ نے فرمایا تم فکر مت کرو، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تم فکر مت کرو، میں کوثر پر کھڑے ہو کر تمہارا انتظار کروں گا۔ ہمارا انتظار کریں گے، ہماری حیثیت۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے لوگ ہوں گے کہ آب کوثر پر کھڑے ہوں گے، اور نبی علیہ السلام کچھ لوگ وہ ہوں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ اپنے ہاتھ سے ان کو پاک پانی پلائے گا۔ یہ انبیاء کی صفت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انبیاء اس کے خاص ہے۔ دوسرے طبقے کے وہ لوگ ہوں گے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے ابھی جو ہے کیا کریں، ابھی کوثر پلائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے دائیں طرف پہ ابو بکر ہے، ابو بکر پانی پلا رہا ہوگا، بائیں طرف پہ عمر ہے، عمر پانی پلا رہا ہوگا، عثمان، علی، صحابہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی اللہ کے قریب ہے، یہ سارے کے سارے بروز محشر شفاعت کریں گے اور اللہ ان کو یہ اختیارات عطا فرمائے گا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز کی وجہ سے آپ نے فرمایا نہیں، جیسی ہی میرے کچھ امتی میرے قریب آنے کی کوشش کریں گے اللہ ان کے درمیان حجاب حائل کر دے گا۔ میں پوچھوں گا یہ تو میری امتی ہے، ان کو کیوں روک رہے ہو؟ تو فرشتوں کی طرف سے اللہ کا پیغام آئے گا کہ کہا جائے گا کہ یہ آپ کے وہ امتی ہے جنہوں نے آپ کے بعد بدعت کو اختیار کر دیا۔ اسی موضوع پر گفتگو ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں ایک تلقین فرمائی ہے کہ آپ کا واسطہ صحابہ سے پڑے گا، تابعین سے پڑے گا، تبع تابعین سے، اور اللہ کے ولیوں سے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کا ولی کہتے کس کو ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پر بڑی لڑائی چل رہی ہے، ایک سوشل اینکر کی اور ایک ہمارے پیارے شف والی سرکار کی۔ پیارے اس کا شف عمل کہاں جاتا ہے پتہ نہیں، لیکن تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کہاں فیصلہ کریں اور ہم کس طرف جائیں، لوگ کس طرف چلے جائیں؟ تو سب سے پہلے آج کے اس جمعے میں آپ کے سامنے یہ بات سامنے رکھوں گا کہ ولیوں کے بارے میں پازیٹیو پہلو کیا ہے، نیگیٹو پہلو کیا ہے، اور اس کے درمیان کون سا راستہ ہے کہ آج کے نوجوان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور آج کا نوجوان کہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے اور ان پر تنقید کرنے والوں کی وجہ سے کہیں اولیاء اللہ کو نعوذ باللہ گالم گلوچ نہ کرے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع شروع کر دیتے ہیں اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے اور ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور وہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی سختی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ جو اللہ کے ولی کو تکلیف دے گا تو اس کے ساتھ اتنا ہی سخت معاملہ ہوگا، کیونکہ وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہے۔ فرمایا حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کیا فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی پالی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔
ولی کے ساتھ دشمنی پالی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. کیوں؟ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. آج آپ کے سامنے ولی کا نچوڑ آ جائے گا کہ ولی کس کو کہتے ہیں، اور ہم نے جن کو ولی بنایا ہوتا ہے اس میں اور ویلے میں کتنا فرق ہے. ایک ہے ولی اور ایک ہے ویلے. ولی تو وہ ہے جو آنکھیں جھکائے، اگر وہ نبی ہو، ہر نبی ولی ہوتا ہے. اگر وہ نبی ہو، جب وہ آنکھیں جھکا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی محراب کے اندر اس کو جنت کا پھل دکھا دیتا ہے. ولی وہ ہے کہ جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو اللہ لاکھوں لوگوں کو صرف اس کے جنازے کو دیکھنے پر ہدایت نصیب فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ولی اس کو کہتے ہیں. ہم اس فرق کو واضح کریں گے کہ ہم نے ولی کو ویلے نہیں کہنا ہے، ویلے کو ولی نہیں کہنا ہے. اور رحمان بابا سے وہی پچیو قدم تر عرش پوری رسی مالی دلے دے رفتار دے درویشانو. کہتے ہیں ہم جو ایک قدم پر عرش تک پہنچ جاتے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کی رفتار بھی دیکھی ہے کہ ان کا رفتار کیا ہے. ولی تو وہ ہے کہ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس جاتے ہیں تو ان کی کیفیت پھر مختلف ہوتی ہے. پھر رحمان بابا کہتا ہے زڑگی استرگی لگوا د قدم لا رندا حضرت پی یخی قدمنا دازمک دم رخوار ندا. سرزمین اگر خوبصورت ہے تو مدینے کی سرزمین خوبصورت ہے. وہ اس کے حقدار ہے کہ وہاں انسان جب جائے تو ادب کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دے، کیونکہ کون کھڑے ہیں؟ یہ وہاں وہ سو رہے ہیں جن کے انتظار میں اللہ نے سارے انبیاء کو بیت المقدس میں جمع فرما دیا. یہ اللہ نے ولی کو فرمایا. ولی کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو فرض کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا ہے. فرض کے ذریعے سے. ہمارا ولی آج کے دور میں اس کو کہو نماز، فرض نماز کدھر ہے؟ علاقہ نماز پخین مسچر تک ہے اوپر مدینی کے. زور کی نماز کہاں پڑھ رہے ہو؟ کہتے مدینے میں زور کی نماز پڑھتا ہوں. لہٰذا پیر صاحب جو ہے وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوتا ہے اور زور کی نماز غائب. عصر کی نمازی گرم مسچر تک ہے. عصر کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ عصر کی نماز مکہ میں پڑھتا ہوں. لہٰذا پیر صاحب جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ مراقبہ کر رہا ہے. ان کو تنگ مت کرو. انہوں نے کہا یار یہاں سے ان کو مدینہ اور مکہ بھی نظر آ جاتا ہے. تو جو اللہ کے نبی ہے وہ اگر فرض نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو ایک شخص کو جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نبی کے سامنے، اس کو کس نے یہ مجال دیا ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے اور کہے کہ حق اللہ حق، اور میں کیا پہنچ گیا؟ مدینہ پہنچ گیا. ایسے لوگوں کے پیچھے جو شخص پڑا ہوا ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے. کبھی کبھی اللہ فاسق لوگوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں لے لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس دین کا کام کس سے لے گا؟ فاسق فاجر سے بھی لے گا. جب ہم جیسے لوگ نہیں کریں گے، ہم خاموش رہیں گے علماء، تو پھر اللہ ان سے وہ کام لے گا. یقین جانیں. تو یہاں سب سے پہلے حکم یہ ہوا کہ وہ فرض نماز پڑھتا ہو، فرض کے ذریعے سے میرے قریب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بھائی تساں درود شریف پڑھے تھے بس جنت جلسہ. ایسے تھوڑی جلسہ. بھائی درود شریف تو ہر عمل سے قبل اور ہر عمل کے بعد ہے، تو بیچ میں جو عمل ہے وہ کہاں ہے تمہارا؟ لہٰذا وہ کیا ہے؟ ولی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ویلے ہے جو فرض چھوڑے گا. ایک شخص اسی طرح جو ہے وہ بڑا تابعدار تھا، مرید تھا. پیر صاحب نہ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں، تو اس کی بیوی نے اس کو کہا اللہ کا واسطہ ہے توبہ کرو اس بندے سے، اور یہ غلط راستے پہ تم جا رہے ہو. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. ایک دن بیوی نے اس کو کہا کہ چلو اپنے پیر صاحب کی دعوت کرو ہمارے گھر میں، آج پیر صاحب کی دعوت ہے. ٹھیک ہے. پیر صاحب کی دعوت کی گئی.
پیر صاحب کھانے کے لیے آیا تو بیوی نے، مریدین بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے، بیوی نے سب کو چاول کا ایک ایک پلیٹ دیا اور اوپر جو ہے وہ کیا ہے مرغی کے بہت ساری بوٹیاں چکن کے پیس رکھ دیے اور سب کو پیش کیا. لیکن جو پیر صاحب کا تھا اس کو چاول کا برتن دیا پلیٹ، لیکن اس کی بوٹی چاول کے بیچ میں چھپا کر رکھ دی. پہنچ گیا بھائی سرکار صاحب کے سامنے. جب اس نے دیکھا کہ سارے مریدین کے سامنے گوشت ہے اور حضرت کے سامنے کیا ہے خالی چاول ہے، تو پھر حضرت نے تو تباہی کرنی تھی. حالانکہ قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کو بھوک لگی ہے. ابو ہریرہ عنہ فرماتے کہ مجھے بھی بھوک لگی تھی، پریشانی کا حال یہ تھا کہ کچھ کھانے کو نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ ہے؟ جی دودھ تھوڑا سا آ گیا. حضور نے فرمایا یہ لو کچھ پڑا، اور آپ نے فرمایا پہلے خود نہیں پیا. آپ نے پہلے خود نہیں پیا. کبھی بھی آپ پہلے خود تناول نہیں فرمایا کرتے تھے. آپ نے یوں تقسیم کے فرمایا ابو ہریرہ آپ کو بھوک لگی؟ اللہ کے رسول مجھے زیادہ لگی. آپ نے فرمایا بعد میں پی لینا. چلو پلاؤ سب کو. کہتے 100 سے اوپر صحابہ بیٹھے تھے، سب کو دودھ پلایا. تھوڑا سا دودھ، برکت یہ کہ ابو ہریرہ تک پہنچ گیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیو. ابو ہریرہ نے پیا. فرمایا پیو ابو ہریرہ. ابو ہریرہ نے پھر پیا. فرمایا اور پیو. پیٹ بھر گیا. کہنے لگے اے اللہ کے رسول اب گنجائش ختم ہو چکی ہے، فنش، انف، ختم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب مجھے آپ نے سارا فرمایا تو حضرت تناول فرمایا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 100 سے اوپر تھے. اگر ہم 1500 سے بھی اوپر ہوتے اور جتنے بھی ہزاروں میں ہوتے اللہ سب کے لیے کافی کر دیتا. اور یہاں حضرت سب سے پہلے کیا ہے کہ میرے سامنے کیا ہو. پیر صاحب جلال میں آ گئے کہ میری بوٹی کہاں ہے. اتنی بڑی گستاخی. تو وہاں سے اس کی بیوی نے آواز لگائی کہ جس پیر کو پلیٹ کے اندر بوٹی نظر نہ آئے اس کو یہاں سے مدینہ کیسے نظر آ جاتا ہے؟ یہاں سے تجھے مدینہ کیسے نظر آ جاتا ہے کہ یہاں سے تو دیکھ لیتا ہے مدینہ نظر آ گیا، یہاں سے بوٹی نظر نہیں آ رہی ہے، چل نکلتے ہیں. یہ ایسی کی تیسی. تو سب سے پہلے چیز فرض ہے کہ فرض نماز کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب ہوگا. پھر کیا فرمایا؟ اور پھر فرض کا کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. ہم تو فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب فرض کے بعد یہ نفل پڑھتا ہے نا تو جتنا نفل پڑھتا جاتا ہے اتنا میرے قریب ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. حَتَّى أَحِبُّ، میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں. یہاں تو ہم سب مستثنا ہے، فرض پڑھ لیا دھیم مار 4:30. فرض پڑھنے کے بعد سب سے پہلے موبائل نکالیں گے اور موبائل ایسے نکالتے ہیں ایک دم جس طرح کہ قبولیت کا میسج ابھی پہنچ گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں بھائی نہیں. پھر کیا فرمایا؟ اللہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی کیا؟ جب وہ سنتا ہے تو صرف اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں. یہ ولی کی صفت ہوگی. وہ سنے گا تو کیا سنے گا؟ اللہ کا کلام سنے گا. وہ کیا کرے گا؟ تنہائی میں بھی ہوگا تو اللہ کا کلام. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے کہے گا چلو تلاوت سناؤ اور تنہائی میں کہے گا لگاؤ جو ہے نا گلنار بیگم کے سندرے لگاؤ. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَبَصْرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. دیکھتا ہے تو پھر کیا دیکھتا ہے؟ حق کو دیکھتا ہے وہ. پھر کیا بن جاتا ہوں؟ اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. پھر فرمایا اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَنِي، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں فوراً اس کو عطا کر دیتا ہوں. یہ ولی کی صفت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی سنائی. حدیث قدسی کا مطلب ہے الفاظ نبی کے ہیں، پیغام اللہ کا ہے. حدیث قدسی سنائی. پھر فرمایا وَلَئِن استعاذنی لأعیذن، اگر وہ مجھ سے توبہ کی میں فوراً اس کو معاف کر دیتا ہوں. اور کیا فرمایا کہ جب تک میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کر لیتا ہوں یہاں تک کہ جب وہ جو بھی وہ معاملہ کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ دعائیں مانگے میں اس کی دعائیں کو قبول کر لیتا ہوں. لہٰذا پہلی صفت یہ ہو کہ وہ فرض کا کیا ہوگا؟ ماننے والا کا. فرض نماز میں یہ نہیں ہے کہ لیکچر شروع کر دیا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت فرض کی نماز کا ٹائم ہو گیا. لیکچر زیادہ لازم ہے، تقریر زیادہ لازم ہے. آپ ٹھیک لگا دیں، ان کو کرسی دے دیں.
ادھر ہی ٹھیک لگا دیا، ان کو ٹھیک لگا دیا. کیا بن جاتا ہوں؟ پھر میرے بھائیو دوستو، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو کرامتیں عطا فرماتا ہے. وَكِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، اولیاء کی کرامت حق ہے. اب یہ بات بہت غور سے سننی ہے، یہ لازم ہے اس بات کو سن لیا جائے کہ اولیاء کی کرامت حق ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ولیوں کی کرامتوں کا انکار کیا کہ میں نہیں مانتا، I can't believe، ٹھیک ہے نا، میں نہیں مانتا. لیکن وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہنے لگے کہ میں ولیوں کے کرامتوں کا انکار کرتا رہا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی پر پہنچا تو میں نے کہا اولیاء کی کرامت حق ہے، اولیاء کی کرامت حق ہے. اب ولی کی کرامت یہ نہیں ہوگی. پہلی نشانی ولی کی پہلی نشانی فرض نماز نہیں چھوڑتا ہوگا. نمبر 2 شریعت کے پابند ہوگا. تو اس اینکر نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور اس کے جسم پر شریعت نافذ ہی نہیں ہے. کہا کہ یہ ٹھیک میں کر سکتا ہوں، دیکھو میرے دم سے فلان ٹھیک ہو جاتے. کہا تھا یہ تو یہودی بھی دم کر لیتے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے نہیں سنایا واقعہ اس کا، ہندو کا سنایا تھا نا، تھانوی صاحب جب بیمار پڑ گئے تھے، میرا خیال درس میں سنایا تھا نا، میں نے جمعے میں سنایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہندو بھی تو دم کر لیتے ٹھیک ہو جاتے ہیں. کتنے عیسائی ہے کہ لوگوں کی جنات نکالتے ہیں. آپ آنکھوں سے پورے لوہے نکال رہے ہیں تو اس کو جمع کر کے ہم بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑا ماہر آدمی ہے. بھائی یہ علامت کرامت کسی ولی سے ہو، کوئی ولی ہو تو اس کی کرامت مانی جائے گی، کوئی ویلے ہو تو اس کی کرامت نہیں مانے گی، شبدہ بازی مانی جائے گی، وہ جھوٹ ہے. ورنہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے ولیوں سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں، لیکن ایک نشانی اس کی یہ ہے وہ خود کو ولی نہیں کہے گا. نمبر 1. نمبر 2 اس کی نشانی پھر یہ ہے کہ وہ اپنی پرچار نہیں کرے گا لوگوں کے سامنے کہ میں ولی ہوں. ہمارا شف والا سرکار تو بیچارہ کہتا ہے اگر تم قلندر کو نہیں مانو گے تو یہ ہوگا، پھر قلندر یہ کھڑا ہوگا، پھر پیر صاحب یہ کھڑا ہوگا، پھر اللہ کے ولیوں کا یہ ہوگا. سارا خود کی تعریف. یہ ولی کی تعریف یہ ہے کہ وہ خود کو ظاہر نہیں کرے گا. اللہ کا ولی جو ظاہر کرے گا کہ میں ولی ہوں، وہ ولی نہیں ہے، وہ ویلے ہیں. پھر اس سے بچ کر ہم تو ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کرے وہ حقیقتاً اللہ کے قریب ہو جائے اور ولی بن جائے، سارے ہم اس کو مان جائیں. میں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی اس سے انکار نہیں، لیکن شودہ بازی نہ ہو. اس سے ہمارے دین پر اثر پڑتا ہے، ہمارے اسلام پر اس پر اثر پڑتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ ایک نوجوان پیدا ہوگا، وہ نوجوان اس چیز کو سامنے رکھ کر پھر اعتراض کرے گا. وہ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ میں نوجوانوں کو خصوصی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو ذہن نشین رکھ لیں. میرے چند دوست بھی آتے ہیں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ آ کر پوچھ بھی لیتے ہیں. ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر ایک شخص ہے، وہ ان لوگوں کا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلانا ولی تھا تو اس نے چلہ کاٹا الٹا لٹک گیا تھا، فلانا پیر صاحب تھا تو وہ ٹھنڈے پانی میں اس نے چلہ کاٹا. اس قسم کے بکواسات کو سن کر وہ ٹھیک ہے آپ ان بکواسات کا رد کرے، لیکن آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ اللہ کے ولی کے متعلق اگر جاہلوں نے کوئی بات مشہور کر دی ہے تو آپ ان ولیوں کے بارے میں یہ کہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں. ٹھیک ہے آپ کا حق بنتا ہے جو بات غلط ہو اس کو بتایا جائے، لیکن یہ کہنا کہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں، یہ سراسر اصولی. اگر آپ کہیں گے میں آپ کو اور سمجھاتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنا مشہور ہے، لوگوں نے کیا کیا نہیں مشہور کیا ہوا، کیا کیا نہیں مشہور کیا. یہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، علی جو ہے وہ کیا سب کچھ کر سکتا ہے. یہاں تک کہ میں کہوں ایک اور جملہ کہوں اور یہ میں ثابت کر سکتا ہوں، بدع کا ایک عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے، اور یہ بالکل غالی لوگ ہیں، غالی رافضی، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے وہی بھیجنی تھی. ایک ان کا ہاں عقیدہ ہے کہ اللہ سے مسٹیک غلطی ہو سکتی ہے، ہاں ان کی کتابوں میں لکھا ہے، میں ثابت کروں گا. رجال کشی اٹھائے، جلاء العیون اٹھا دیں، آپ لکھا ہے کہ اللہ. وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ وحی اللہ تبارک و تعالی جبریل پر جو ہے، جبریل لے کے آ رہے تھے کس پر؟ حضرت علی پر، غلطی سے نبی علیہ السلام پر لے کے آئے.
یہ نعوذ باللہ ان کا عقیدہ ہے. اب آپ بتائیں مجھے اس قسم کے غلط عقیدوں کی وجہ سے کیا ہمارے ذہن میں علی کی توہین آئے گی؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم علی کی توہین کریں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر زبان سے ثم نعوذ باللہ کہ یہ کہے کوئی کہ علی کوئی شے نہیں، خدا کی قسم وہ کافر ہو جائے گا. جس نے یہ کہہ دیا لوگوں کی جہالت کی بنیاد پر کہ لوگ جو جاہل ان کی طرف نسبت کرتے ہیں ولیوں کی طرف، اور ان جہالت کی وجہ سے اللہ کے ولیوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ولی کوئی شے نہیں، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے ولی کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں. جس طرح اگر کسی شخص نے حضرت علی ولایت کے امام ہے، علی ولایت کے امام ہے، لیکن علی کیا ہے؟ وہ مشکل کشا نہیں. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. ایک ہی ذات ہے مشکل کشا، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا وہ ہے جس سے سب مانگے. تو علی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. علی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. اور کس طرح مانگتے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر سلایا اور مدینے کی طرف جا رہے تھے تو کیا کہا؟ کہنے لگے کہ میں زندگی میں کبھی رات بھر سکون سے نہیں سویا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ صبح جیوں گا یا مروں گا. علی کہہ رہے ہیں حالانکہ اگر پتہ ہوتا اور علی اتنے ہوتے، اللہ نے غیب کا علم کو دیا ہوتا تو کہہ دیتے کہ میں زندہ رہوں گا. فرماتے ہیں نہیں، لیکن جس دن مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سلایا تو میں اس رات بڑے سکون سے سویا ہوں، حالانکہ باہر کافر تھے. اگر بستر پر کافروں کی موجودگی میں کوئی سکون سے سو سکتا ہے تو وہ علی ہے. وہ علی ہے. کہا میں سکون سے سویا. کیوں؟ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی، کل صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کرنا اور مجھ سے ملاقات کر لینا. مجھے یقین تھا کہ میرے نبی نے مجھے یہ کہا ہے. جو اپنے نبی کی بات کے بعد اس پر یقین پر پہنچے کہ میں زندہ رہوں گا، لیکن کیا جن لوگوں نے ان کی طرف یہ غلط باتیں نسبت کی ہے، نعوذ باللہ، ہم نعوذ باللہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علی تو کوئی شے ہی نہیں، میں کہوں گا وہ کافر سے بڑا کافر ہے. تو میرے نوجوانوں اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ سوشل میڈیا پر جتنے بھی یہ لوگ آتے ہیں اور آپ کے سامنے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ وہ غلط لوگوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، غلط باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن اس ہائی لائٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ پازیٹیو جا رہے ہیں یا نیگیٹو جا رہے ہیں؟ کیا اس سے کوئی وہ مسئلہ حل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ مسئلہ حل نہیں کرتے، الٹا مسئلہ خراب کرتے ہیں. آج تک ان نیگیٹو ذہنوں کی وجہ سے صحابہ کے خلاف ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں باتیں آنے لگی ہے، حضرت معاویہ کے خلاف ہمارے ذہنوں میں باتیں آنے لگی ہے، اللہ کے ولیوں کے خلاف ہمارے یہاں تک کہ جو حق کی رحمتیں بھی ہیں ہمارے نوجوان اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ جمعے میں بھی گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الحمدللہ.